آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، جب سے یہ کورونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں آئی ہے اس وقت سے سارے لوگ پریشان ہیں، مصیبت کے شکار ہیں، مصیبت کے شکنجے میں ہیں، کئی لوگ مر رہے ہیں، کچھ لوگ بچ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک اس کی دوائی ڈاکٹرز تلاش نہیں کر پائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس سے آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مصیبت جو آتی ہے وہ مصیبت کیوں آتی ہے، اور مصیبت آنے پر ایک بندہ کیا کرتا ہے، مصیبت جانے کے بعد ایک بندہ کیا کرتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالی بندے پر مصیبت نازل کرتا ہے، کیوں نازل کرتا ہے، سبھی کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آدھی ادھوری بات سن کر آپ نہ جائیں ورنہ آپ غلط فہمی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے جان لیتے مصیبت کیوں آتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبتیں تم پر آئی ہے، جو بلائیں تم پر آئی ہے، جو وبائیں، جو بیماریاں تم پر آئی ہے، یہ کچھ اور نہیں بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا وہی پر تم پر پلٹ کر آ گیا۔ اور پھر فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کئی گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کئی گناہ کی تو خدا پکڑ بھی نہیں کرتا۔ تو پتہ چل گیا کہ مصیبت آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، مصیبت آتی ہے ہم جس طرح اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے اس وجہ سے، اور کورونا وائرس ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، ایک وبا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے جانیں، اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، قرآن کہتا ہے کہ اور جب انسان پر مصیبت آ گئی تو کیا کرتا ہے انسان، خدا کو پکارتا ہے، او قاعدن بیٹھا ہو تو بھی، او قائمن کھڑا ہو تو بھی، لیٹا ہو تو بھی، یعنی ہر حال میں بندہ خدا کو پکارتا ہے، ہر حال میں بندہ خدا کو پکارتا ہے، وہ چاہے کافر ہو یا مسلمان۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر حالت میں، او قائمن او قائدن، لیٹا ہو، بیٹا ہو، کھڑا ہو، چل رہا ہو، گھر میں قید ہو، لاک ڈاؤن ہے تو گھر میں قید ہو تو بھی کیا کرتا ہے بندہ، خدا کو پکارتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پکارنا بھی چاہیے، اس لیے کہ وہی ہے جو سنتا ہے، وہی ہے جو بیماری بھی دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے، پکارنا بھی چاہیے۔ لیکن پھر قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا وَإِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم ان کی مصیبت کو، ان کی تکلیف کو، ان کی بلائیں کو، ان کی وباؤں کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر بندہ ایسا چل پڑتا ہے کہ گویا اس پر کبھی مصیبت آئی ہی نہیں اور اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں، ایسا بھول جاتا ہے، ہم کو ایسا بھول جاتا ہے، ایسا بھول جاتا ہے۔ کئی قومیں جو پہلے آئی انہوں نے ایسا ہی کیا، جب ان پر مصیبتیں آئی انہوں نے خدا کو پکارا، ان کے نبی کے پاس پہنچے، لیکن جب خدا نے مصیبت کو ختم کر دیا تو پھر وہ ایسے غائب ہوئے، ایسے چل پڑے کہ انہوں نے کبھی مصیبت میں خدا کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، کہ ہم نے تم سے پہلے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اب ظلم دوسروں ہی پر نہیں، ظلم خود پر بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ گناہوں میں اپنے آپ کو دھکیل دینا یہ ظلم ہے،
خدا کو بھول جانا یہ ظلم ہے، نمازوں کی پابندی نہ کرنا یہ ظلم ہے، مصیبت آئی خدا کو یاد کیے، مصیبت چلی گئی خدا کو بھول گئی، یہ ظلم ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ایسی بہت قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بے شک وہ اللہ مجرموں کی پکڑ کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، تو سمجھو کانسیپٹ کو کہ پہلے چھوٹی مصیبت آتی ہے، جب ہم نے خدا کو یاد کیا، مصیبت چلی گئی، ہم خدا کو بھول گئے، پھر اس سے تھوڑی بڑی، پھر اس سے تھوڑی بڑی، پھر اس سے تھوڑی بڑی، اب اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ بندہ چاہتے ہوئے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہتے ہوئے بھی مسجد نہیں جا سکتا۔ اس رب نے ہماری ایسی پکڑ کی کہ اس نے ہمیں اس کے گھر میں داخل ہونے کا نہ چھوڑا۔ ہم اس لائق ہی نہیں بچے کہ اب اس رب کے گھر میں ہم داخل ہوں۔ سمجھو، توبہ کرو، اس رب کے آگے جھکو تو ایسے جھکو کہ پھر اس کو بھولو مت، ورنہ مصیبتیں جب آتی ہیں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں چلی جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں، مصیبتیں چلی جاتی ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں اس رب کو۔ تو اس رب نے تو پہلے ہی قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ او بندی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا؟ مصیبت آئی تو تو لڑ تو نہ سکا رے مصیبت سے، تکلیف جب تجھ پر آئی تو تو اتنا طاقتور تھا ہی نہیں کہ اس تکلیف کا سامنا کرتا، تو نے پھر تیرے خدا کو یاد کیا جو سب سے طاقتور ہے، جو سب کا پالنہار حقیقی ہے۔ جب تو نے اس کو یاد کیا یعنی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو کسی لائق ہی نہیں، تو پھر کیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے تیرے پاس کہ تو اس رب کو بھول گیا؟ تو نے اس رب کو بھلا دیا۔ آ جا توبہ کر کے، پلٹ کے آ جا، وہ رب بڑا کریم ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا، وہ پھر بھی معاف۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، دعا ایسی کرو کہ اس پر قائم رہے، توبہ ایسی کرو کہ اس پر قائم رہے، اس رب کو ایسے یاد کرو کہ کبھی مت بھولو، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کرو کہ پھر دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہ بچے، ایسا عشق، تو وہ اللہ ہم کو ضرور معاف فرمائے، ضرور۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔